امریکی سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ امریکی سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے تحت صدر ٹرمپ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع اب نہیں کر سکتے، اور سینٹ نے ایسی کسی بھی جنگی کارروائی کو روکنے کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ رد عمل بھی دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کو اس حد تک دباؤ میں لے لیا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے اور کسی بھی شرط پر راضی ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا وہ، اور برسوں بعد ایران امریکی صدر کا روب مان رہا تھا، لیکن سینٹ نے غلط وقت پر جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی ووٹنگ کرا کے دشمن کو یہ تاثر دیا کہ امریکی حکومت صدر کے فیصلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنی ہی پارٹی کے 4 سینیٹرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دے کر ایران کا حوصلہ بڑھایا، جس سے ان کا کام مشکل ہوا ہے، لیکن وہ اسے ہر حال میں انجام تک پہنچائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو اپروول لینی پڑے گی ہر حملے کے آغاز میں، اور وہ اپروول اسے ملے گی یا نہیں ملے گی پھر وہ حملہ کر پائے گا۔ تو ٹرمپ کے ہاتھ کچھ حد تک باندھ دیے ہیں امریکی سینٹ نے۔ دیکھیں وہاں پہ کیسا ہے قانون، رول آف لا کیسا ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کی بات سنی جاتی ہے، عوامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں، ہمارے یہاں پہ تو جنرل عاصم منیر جو کہہ دیں گے وہی ملک کا قانون ہے، وہی آئین ہے۔ ناظرین، میناب سکول میں جو معصوم بچیوں کی شہادتیں ہیں، 168 بچیاں پہلے دن شہید کر دی گئی تھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے ایک ڈرونا خواب بنی ہوئی ہے۔ اور ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں کہ کیا آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اس میناب سکول کے انسیڈنٹ کے بارے میں، تو اس نے کہا جی کہ مجھے اس کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ وہ کبھی اس مسئلے کو حل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس سے بھاگتا رہا، اس سے سوالات کیے گئے لیکن وہ اس سے بھاگتا رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ میزائل ہمارا نہیں تھا جو جا کر میناب سکول کے اندر گرا۔ اس نے کہا جی ہوا میں بہت سارے میزائل تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن ایران نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو میزائل ہے یہ امریکن میزائل ہیں، اور شروع میں امریکہ کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعتراف کیا گیا تھا کہ میزائل امریکہ کی جانب سے چلا تھا جو آ کر میناب سکول پہ گرا۔ اب یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم ہے، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ جواب آج نہیں تو کل دینا تو پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے شہباز شریف کا چیلنج قبول کر لیا۔ شہباز شریف جس کو اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر رکھا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ٹھیک ہے 2018 کے الیکشن کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں، 2024 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کروائیں، اور ایک غیر جانبدار طریقہ کار سے یہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے 2018 کے انتخابات کی تحقیقات کے چیلنج پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم شہباز شریف کا یہ چیلنج کھلے دل سے قبول کرتے ہیں، الیکشن 2018 کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تحقیقات صرف 2018 نہیں بلکہ 2024 کے انتخابات کی بھی ہونی چاہیے۔ 2014، 18 اور 24 ان تمام انتخابات کا جامع جائزہ لیا جائے۔ یہ 14 میں نہیں 13 میں ہوئے تھے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 2014 میں صرف 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، 4 حلقے کھلنے پر سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں۔ اس وقت کی حکومت نے وسیع تحقیقات سے گریز کیا تھا۔ 2018 کے بعد عمران خان نے ہر حلقہ کھولنے کی پیشکش خود سے کی تھی۔ اپوزیشن جس حلقے کی نشاندہی کرتی پی ٹی آئی حکومت اسے کھولنے کے لیے تیار تھی۔ 2024 کے انتخابات میں انتخابی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھے ہیں، سیاسی انتقام اور امیدواروں کو جیلوں میں ڈالنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، ایک ایک پاکستانی جانتا ہے جو کچھ کیا گیا 2024 کے انتخابات میں، وہ کچھ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اب جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ چیلنج کرنا شروع ہو گئے کہ جناب سب سے پہلے میرا حلقہ کھول دیں، 2018 کا بھی کھول دیں اور 2024 کا بھی کھول دیں۔ وہ جو سیالکوٹ سے ڈار فیملی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا الیکشن کھولیں، 2013 کا بھی، 18 کا بھی اور 2024 کا بھی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ حلقہ کھولیں۔ میرے خیال میں جو سب سے بہتر ہے وہ نواز شریف کا حلقہ کھول دیں تو پورے الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، کیونکہ جس آدمی کے سر پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ایکچولی یہ سارا الیکشن پی ایم ایل این نے 2 بندوں کے بھروسے پہ لڑا تھا، ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایک نواز شریف۔ قاضی فائد عیسیٰ بھی تھا اس وقت، تو ان لوگوں نے الیکشن لڑا تھا ان لوگوں کے سر کے اوپر رکھ کے، اور سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا تھا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ تو یہ نواز شریف کا ایک حلقہ کھول لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر نواز شریف جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی نہیں جیتا تو پھر کون جیتا؟ پھر تو کوئی جیت نہیں سکتا نا۔ اگر نواز شریف خود اپنا الیکشن اپنے ذاتی حلقے سے یاسمین راشد کے مقابلے میں ہار گیا تو پھر کہاں جیتے گا؟ نواز شریف نے 2 الیکشن لڑے، ایک لڑا خیبر پختونخوا میں ہزارہ میں، وہ بھی ہار گیا، اور ایک الیکشن لڑا لاہور میں یاسمین راشد کے مقابلے میں، وہ بھی ہار گیا۔ پھر ناراض ہو گیا، جب نواز شریف صاحب رس گئے تو نواز شریف صاحب کو ایک فارم 47 جعلی پکڑا دیا گیا، لیکن وہ فارم 47 جعلی جاری کرنے کے لیے کیا یہ گیا کہ بندوبست کر کے وہاں سے آر او کو ہی تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ آر او اتنی بڑی دھاندلی کے لیے تیار نہیں تھا۔ صرف نواز شریف کا حلقہ کھولے سب پتہ چل جائے گا۔ ایمان طاہر صاحبہ نے بھی چیلنج کر دیا، یہ اٹک سے ان کی ایم این اے کی 2 سیٹیں ہیں، اٹک میں ویسے ایم این اے کی 2 ہی سیٹیں ہیں، اور وہ دونوں کے اندر یہ خاندان بڑا مقبول ہے۔ وہ کہتی ہیں چیلنج ہے، سب سے پہلے اٹک کے دونوں قومی اسمبلی کے حلقوں کے
2018 और 2024 के फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दें, एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक वार्ड का रिजल्ट चेक कर लें। अगर सच जानना है तो फर्जी बयानात नहीं, असल रिकॉर्ड सामने लाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने दीदा दलेरी से 2024 में अवाम का मैंडेट चोरी किया, अब वही बात कि चोर मचाए शोर। बहरहाल ये एक और चैलेंज सामने आ गया। ईमान मजारी साहब भी कह रही है, लेकिन मेरा फिर ये कहना है कि सबके हल्के खोलने के बजाय एक नवाज शरीफ का हल्का खोले। पूरे इलेक्शन में वही हुआ है जो नवाज शरीफ के हल्के में हुआ है, नवाज शरीफ की बेटी के हल्के में भी वही हुआ, लेकिन नवाज शरीफ का एक हल्का खोले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नादरीन, आजाद कश्मीर के हवाले से सूरत-ए-हाल मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग पाकिस्तान के बाहर से भी गए हुए हैं पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करवाए जाए। कुछ जो मकामी लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ उलमा इकराम है वो भी कोशिश कर रहे हैं। फजलुर रहमान भी इस मामले में आए हैं, अचकज़ई साहब ने स्टेटमेंट दिया, कुछ और लोग भी आए। अब जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं दोनों जानिब, उनसे कुछ खबरें बाहर आई हैं। मैं एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि फिर वो उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी कोशिशें जो हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जितने लोगों ने भी दोनों तरफ मुज़ाकरात किए वो ये कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो काफी लचक दिखा रही है बहुत सारे मामलात में। वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पब्लिक उनके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो लचक दिखा रहे हैं कि ठीक है, हम बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार का इस्तेमाल ना किया जाए, हमें गद्दार ना कहा जाए, जुल्म और ज्यादती बंद की जाए, और बैठकर आप हमारे मुतालबात को सुने तो सही संजीदगी के साथ, और जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे किए जाए। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो काफी लचक दिखाती है, बातचीत करने में संजीदगी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल लचक नहीं दिखाते। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसको एक मौके के तौर पे लिया हुआ है। उन्हें ये लगता है कि आजाद कश्मीर में जो रजीम के ऊपर उनका हमेशा से कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल उनका चला जाएगा अगर ये लोग सस्टेन कर गए तो। उन्हें ये लगता है कि ये जो आवाजें उठ गई हैं आजाद कश्मीर से और नौजवान इनके पीछे चल पड़े हैं, खवातीन इनके साथ चल पड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में अवाम की ताकत, आजाद कश्मीर के अवाम, उनकी हमायत, उनकी ताकत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल गई है। अगर ये अपने मुतालबात मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ लेकर उठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। ये अपने बाकी मुतालबात भी पूरे करवाएंगे और हर तरह का जो कंट्रोल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, जिसके जरिए से आजाद कश्मीर के वसाइल पे काबू किया जाता है, वो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि इनको मुकम्मल तौर पे कुचल दिया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आजाद कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लगभग ये कह दिया गया एक मीटिंग के अंदर कि इनको तो एलिमिनेट करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको तो मार देंगे। और ये मुझे मेरे एक ऐसे सोर्स ने बताया जो बराह रास्त कहता है जी मेरी उन लोगों से बात हुई जो बातचीत कर रहे हैं। तो अब एस्टेब्लिशमेंट इसको ऐसे ले रही है कि क्योंकि आजाद कश्मीर में हमारा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा ये कंट्रोल के रास्ते में एक रुकावट है जो मुस्तकबिल में और ताकतवर और बड़े होते चले जाएंगे, लिहाजा इनको कुचल के खत्म कर दिया जाए। अगर ये बच गए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार और उसका सूरज गुरूब हो जाएगा आजाद कश्मीर में, जैसा कि अमली तौर पे पाकिस्तान में हो चुका है। अब एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो ताकत के बलबूते पे उन्होंने किया। देखिए जो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना वो डरा के काम चलाती है, लेकिन पिछले चंद सालों से एस्टेब्लिशमेंट मार के काम चला रही है। ये टॉर्चर कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। इस लेवल तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती होती और ये आखिरी हरबा होता है, आखिरी हल होता है। तो इसका मतलब यह है कि अब उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है, वो गोली चलाने वाला ऑप्शन ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो आखिरी ऑप्शन होता है। लिहाजा आजाद कश्मीर के लोगों को डटे रहना चाहिए मेरे ख्याल में अपने हकूक के लिए, और जो लोग मुज़ाकरात करवा रहे हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट में दबाव डालना चाहिए कि आप बातचीत करें। देखिए अगर बातचीत के जरिए से आज अगर ये लोग 4 कदम पीछे भी चले जाते हैं ना आजाद कश्मीर के लोग, तो याद रखिएगा ये जो थोड़ा बहुत हासिल करेंगे ना यहीं से इन्हें ताकत मिलेगी और फिर ये लोग और ज्यादा ताकतवर होकर वापस आएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी हो रही है नादरीन जो इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देती है। देखिए आजाद कश्मीर से पानी आता है, बहुत सारी चीजें वहां से आती हैं, इसी तरह नीचे से गंदम जाती है। अब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां पे नौजवान वीडियोस बना बना कर लगा रहे हैं, मुझे मेरे मोबाइल फोन पे भी भेजी, मैंने वो देखी वीडियोस। वो जो रास्ते आ रहे हैं आजाद कश्मीर की जानिब, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, वो भरे हुए हैं गंदम के साथ। तो जो गंदम लोग लेकर आजाद कश्मीर में जाना चाहते हैं वो ट्रक रोके हुए रास्ते में, दर्जनों ट्रक है। अब ये गंदम जाएगी मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के अंदर, वहां पे आटा बनेगा, शहरियों को दिया जाएगा, तो खुराक की किल्लत कम होगी। अब वहां पे खुराक की किल्लत पैदा हो रही है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें जो है वो शहरी या मैदानी इलाकों से उधर पहाड़ों की तरफ जाती हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आजाद कश्मीर है। इसी तरह वहां से बहुत सारी चीजें नीचे आती हैं, जिनमें सबसे अहम जो चीज है वो पानी है, बिजली है, वो वहां से आती है। अब ये इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए लोग हैं जब वो अपने मुतालबे के लिए निकले, देखिए जो लोग सड़कों पे हैं वो अब 5% होंगे,
باقی سارے لوگ تو سڑکوں پہ نہیں آتے نا, ہر گھر میں سے ایک آدھا آدمی نکلتا ہے, یا ہر محلے میں سے وہ 2-4 بندوں کو ڈپیوٹ کرتے ہیں, یہ 4-5 بندے جائیں گے احتجاج میں, ہماری نمائندگی ہو جائے گی. سارے کے سارے لوگ تو نہیں آتے. اب وہ جو لوگ جو اپنے گھروں کے اندر ہیں, وہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, جو بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں مل رہا؟ تو گندم کے ٹرک روکے ہوئے بہت افسوسناک بات ہے. اس سے پہلے بی بی سی نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ادویات اور خوراک جو آپ لے کر جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں پہاڑوں کی جانب, رستے میں سیکورٹی فورسز انہیں ضائع کرواتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی خوراک اور ادویات یہ 2 چیزیں آپ ضائع کر دیں, یہ آپ آزاد کشمیر میں نہیں لے جا سکتے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے, یہ دکھ کی بات ہے. ان کی سپلائی بند نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ سپلائی بند کر کے انہوں نے وہ کیا کہ اس کا جواب یہ کبھی نہیں دے پائیں گے. کل کو یہ کہے گے ہم نے تو نہیں بند کی تھی, وہ تو لوگوں نے بند کر دی تھی, وہ تو سیکورٹی کا ریزن تھا, ٹرک لوٹے جا سکتے. یہ بہت 100 کہانیاں سنائیں گے, لیکن وہاں پہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا. وہ پرامن لوگ ہیں, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کا حق استعمال کر رہے ہیں. ایک پیشن گوئی کی ناظرین سہیل آفریدی نے, بڑی عجیب پیشن گوئی کی ہے. اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اگلا بجٹ شہباز حکومت پیش نہیں کرے گی. یعنی انہیں لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اگلے سال نہیں ہوگی, وہ حکومت ختم ہو جائے گی. اب پتہ نہیں سہیل آفریدی کی حکومت اگلے سال ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور بھی کرتے تھے, لیکن گنڈا پور کو جب بھی موقع ملا انہوں نے موقع ضائع کر دیا. انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا ایک بہت طاقتور اور بہادر آدمی والا, لیکن جب کبھی گولی کھانے کا موقع آیا یا سامنا کرنے کا موقع آیا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے انفارچونیٹلی جو اپنے منہ سے کہا کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا, وہ وہاں سے چلے گئے لوگوں کو چھوڑ کے, اور لوگوں نے گولیاں کھائی. اب سہیل آفریدی صاحب یہ پیش گوئی تو کر رہے ہیں, لیکن کیا پتا سہیل آفریدی صاحب کی اپنی حکومت تب تک موجود ہو یا نہ ہو, کیونکہ شہباز شریف جو ہے نا, یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. فیلڈ مارشل کو اتنا وفادار وزیر اعظم نہیں ملے گا, اتنا اچھا اردلی اسے کبھی نہیں ملے گا فیلڈ مارشل کو. اور جو فیلڈ مارشل ہے وہ شہباز شریف کی اور اس پورے سسٹم کی ایک انشورنس پالیسی ہے کہ انہیں بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو ایک سب سے مقبول پولیٹیکل لیڈر کو جیل کے اندر رکھ کے پوری پارٹی کو مارتا چلا جائے, مارتا چلا جائے, مارتا چلا جائے. تو یہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. اگر تو سہیل آفریدی کے پاس ایسا کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ آپس میں لڑنے والے ہیں, یا ایسا کچھ ہے کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے, تو پھر تو وہ پیش گوئی کر سکتے ہیں, ورنہ مجھے نہیں لگتا. یا ہو سکتا ہے سہیل آفریدی کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہو کہ بہت بڑی احتجاجی تحریک وہ کھڑی کرنے جا رہے ہیں, ممکن ہے, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا کام تو کیا بلوچستان میں. بارنگ بلوچ صاحبہ کی مرضی کے خلاف جو وکیل ان کے وکیل کے طور پہ سامنے آیا تھا, جسے سرکار اور اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی, اس کا نام ہے اقبال شاہ ایڈوکیٹ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا لائرز ونگ کا صدر تھا بلوچستان کا پہلے. تو تحریک انصاف نے اسے ڈسون کر دیا ہے, باقاعدہ اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کیا. الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اقبال شاہ ایڈوکیٹ کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا گیا ہے, لہذا اس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی کا نام نہ لکھا جائے. پی ٹی آئی کے عہدیداران, ممبران, کارکنان اور سوشل میڈیا گروپس کے ایڈمن اقبال شاہ ایڈوکیٹ کو تمام گروپ سے فوری طور پہ ریموو کریں. یعنی جس جس جگہ پہ یہ موجود ہے, کسی واٹس ایپ گروپ میں, کسی اور جگہ پہ, جہاں جہاں یہ شامل ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں اور دیگر چیزوں میں, اس آدمی کو فوراً نکالا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب نے مارنگ بلوچ اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا تھا, اور جب ان پہ مشکل وقت آیا تو کسی اور وکیل نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا, یہ اس وکیل نے اپنے آپ کو پیش کیا. لہذا پاکستان تحریک انصاف نے اسے ڈسون کر دیا, اس کو باہر نکال دیا. ناظرین, عالمی منڈی میں تیل جو ہے وہ اب ٹکے ٹوکری ہو گیا, لگاتار اس کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں, لیکن عوام کو اس کا بینیفٹ نہیں مل رہا. ناظرین, اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو تیل کی قیمتیں تھیں اس سے بھی نیچے آ گئی. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ایک ڈنٹ پڑا ہے تیل کی قیمتوں کو. یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت جو تیل کی قیمتیں تھیں اس سے بھی نیچے آ گئی. لیکن پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں ایسے نہیں بڑھائی گئی جیسے پاکستان میں بڑھائی گئی. نہ امریکہ میں, نہ ایران میں, نہ گلف میں, نہ ہمارے ہمسائے ممالک میں, نہ انڈیا نے, نہ بنگلہ دیش نے, نہ سری لنکا نے, کسی نے ایسا نہیں کیا جو پاکستانی عوام کے ساتھ شہباز شریف نے اور عاصم منیر صاحب نے کیا تیل کی قیمتوں میں. اب جب پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو یہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم کرنے کی بجائے بہت تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا ہے. یعنی جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی تھی, عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر تھا, عالمی منڈی میں اس وقت $100 سے بھی اوپر پرائس تھی, تو آج یہ $73 کے قریب پہنچ گئی ہے. یعنی اتنی کم قیمت ہو گئی ہے عالمی منڈی میں, تو یہ عمران خان کے دور کو ٹچ نہیں کر پا رہے, بلکہ ابھی بھی اس سے دگنے پہ کھڑے.
یہ عالمی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمت لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی بھی آپ کو رپورٹس آ رہی ہیں ہر جگہ پہ تیل کی قیمت نیچے جا رہی ہے۔ تمام ممالک ریلیف دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے حکمران جو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر یا شہباز شریف، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ تیل کے اوپر لیوی لگائیں، آپ اضافی ٹیکسز لگائیں، آپ آئی پی پیز کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کی مد کے اندر بہت زیادہ پیسہ قوم سے وصول کریں، بجلی کا یونٹ 4 گنا مہنگا کر دیں، گیس کا یونٹ 10 گنا مہنگا کر دیں۔ یہ انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہے، اسی لیے تو ساری غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں، لوگ اپنا سرمایہ پاکستان سے نکال کر بھاگ رہے ہیں، اور کوئی اور سرمایہ لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں انصاف ہی نہیں ہے، نظام قانون ہے ہی نہیں، عدلیہ آپ کو انصاف دیتی ہی نہیں۔ ناظرین، اب آخر میں ایک خبر آئی ہے امریکہ سے، امریکی سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ امریکی سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے تحت صدر ٹرمپ کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع اب نہیں کر سکتے، اور سینٹ نے ایسی کسی بھی جنگی کارروائی کو روکنے کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ رد عمل بھی دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کو اس حد تک دباؤ میں لے لیا تھا کہ وہ گھٹنے ٹیک دے اور کسی بھی شرط پر راضی ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا وہ، اور برسوں بعد ایران امریکی صدر کا روب مان رہا تھا، لیکن سینٹ نے غلط وقت پر جنگی اختیارات کو محدود کرنے کی ووٹنگ کرا کے دشمن کو یہ تاثر دیا کہ امریکی حکومت صدر کے فیصلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے اپنی ہی پارٹی کے 4 سینیٹرز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دے کر ایران کا حوصلہ بڑھایا، جس سے ان کا کام مشکل ہوا ہے، لیکن وہ اسے ہر حال میں انجام تک پہنچائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو اپروول لینی پڑے گی ہر حملے کے آغاز میں، اور وہ اپروول اسے ملے گی یا نہیں ملے گی پھر وہ حملہ کر پائے گا۔ تو ٹرمپ کے ہاتھ کچھ حد تک باندھ دیے ہیں امریکی سینٹ نے۔ دیکھیں وہاں پہ کیسا ہے قانون، رول آف لا کیسا ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کی بات سنی جاتی ہے، عوامی منتخب نمائندے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں، ہمارے یہاں پہ تو جنرل عاصم منیر جو کہہ دیں گے وہی ملک کا قانون ہے، وہی آئین ہے۔ ناظرین، میناب سکول میں جو معصوم بچیوں کی شہادتیں ہیں، 168 بچیاں پہلے دن شہید کر دی گئی تھیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے ایک ڈرونا خواب بنی ہوئی ہے۔ اور ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا اس کے بارے میں کہ کیا آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اس میناب سکول کے انسیڈنٹ کے بارے میں، تو اس نے کہا جی کہ مجھے اس کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ وہ کبھی اس مسئلے کو حل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ اس سے بھاگتا رہا، اس سے سوالات کیے گئے لیکن وہ اس سے بھاگتا رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ میزائل ہمارا نہیں تھا جو جا کر میناب سکول کے اندر گرا۔ اس نے کہا جی ہوا میں بہت سارے میزائل تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن ایران نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو میزائل ہے یہ امریکن میزائل ہیں، اور شروع میں امریکہ کی جانب سے اس کا باقاعدہ اعتراف کیا گیا تھا کہ میزائل امریکہ کی جانب سے چلا تھا جو آ کر میناب سکول پہ گرا۔ اب یہ ایک بہت بڑا جنگی جرم ہے، یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ جواب آج نہیں تو کل دینا تو پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔ بالکل لچک نہیں دکھاتے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک موقع کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو رجیم کے اوپر ان کا ہمیشہ سے کنٹرول رہتا ہے وہ کنٹرول ان کا چلا جائے گا اگر یہ لوگ سسٹین کر گئے۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو آوازیں اٹھ گئی ہیں آزاد کشمیر سے، اور نوجوان ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، خواتین ان کے ساتھ چل پڑی ہیں، بہت بڑی تعداد میں عوام کی طاقت، آزاد کشمیر کے عوام، ان کی حمایت، ان کی طاقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل گئی ہے۔ اگر یہ اپنے مطالبات منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کچھ لے کر اٹھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے، یہ اپنے باقی مطالبات بھی پورے کروائیں گے، اور ہر طرح کا جو کنٹرول ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جس کے ذریعے سے آزاد کشمیر کے وسائل پہ قابو کیا جاتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول کمزور ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے اس کو ایک موقع کے طور پہ لیا کہ ان کو مکمل طور پہ کچل دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں کتنا بڑا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں لگ بھگ یہ کہہ دیا گیا ایک میٹنگ کے اندر کہ ان کو تو ایلیمینیٹ کریں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو تو مار دیں گے۔ اور یہ مجھے میرے ایک ایسے سورس نے بتایا جو براہ راست کہتا ہے جی میری ان لوگوں سے بات ہوئی جو بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ اس کو ایسے لے رہی ہے کہ کیونکہ آزاد کشمیر میں ہمارا کنٹرول ہمیشہ رہنا چاہیے، لہذا یہ کنٹرول کے رستے میں ایک رکاوٹ ہے جو مستقبل میں اور طاقتور اور بڑے ہوتے چلے جائیں، لہذا ان کو کچل کے ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ بچ گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار اور اس کا سورج غروب ہو جائے گا آزاد کشمیر میں، جیسا کہ عملی طور پہ پاکستان میں ہو چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے، وہ طاقت کے بلبوتے پہ انہوں نے کیا۔ دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ ڈرا کے کام چلاتی ہے، لیکن پچھلے چند سالوں سے اسٹیبلشمنٹ مار کے کام چلا رہی ہے، یہ ٹارچر کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس لیول تک اسٹیبلشمنٹ نہیں آتی ہوتی، اور یہ آخری حربہ ہوتا ہے، آخری حل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں، وہ گولی چلانے والا آپشن ہی استعمال کر رہے ہیں جو آخری آپشن ہوتا ہے۔ لہذا آزاد کشمیر کے لوگوں کو ڈٹے رہنا چاہیے میرے خیال میں اپنے حقوق کے لیے، اور جو لوگ مذاکرات کروا رہے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اب بات چیت کریں۔ دیکھیں اگر بات چیت کے ذریعے سے آج اگر یہ لوگ 4 قدم پیچھے بھی چلے جاتے ہیں نا آزاد کشمیر کے لوگ،
تو یاد رکھیے گا یہ جو تھوڑا بہت حاصل کریں گے نا یہیں سے انہیں طاقت ملے گی اور پھر یہ لوگ اور زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئیں گے. لیکن ایک چیز ایسی ہو رہی ہے ناظرین جو انتہائی افسوسناک ہے, بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر سے پانی آتا ہے, بہت ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں, اسی طرح نیچے سے گندم جاتی ہے. اب میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, وہاں پہ نوجوان ویڈیوز بنا کر لگا رہے ہیں